احمد کو اپنے گھر کے قریب واقع دریا بہت پسند تھا۔ یہ اس کی خفیہ جگہ تھی جہاں وہ سب سے ہموار اور رنگین کنکر جمع کرتا تھا۔ ایک دوپہر جب سنہری روشنی پانی پر چمک رہی تھی، اس کی نظر ایک چھوٹے سے کنکر پر پڑی جو چٹانوں میں مدھم سی چمک رہا تھا۔ جذبہ سے احمد نے اسے اٹھایا۔ اچانک کنکر سے ایک نرم آواز آئی۔ ہیلو نوجوان طالب علم، اس نے کہا۔ احمد ساکت ہو گیا، چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کون بات کر رہا ہے؟ یہ میں ہوں، تمہارے ہاتھ میں موجود کنکر، آواز نے جواب دیا۔ احمد نے کنکر کو حیرت سے دیکھا۔ تم بات کر سکتے ہو؟ ہاں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں صرف ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں صبر اور اللہ کی رضا پر ایمان کے بارے میں کہانیاں شیئر کرتا ہوں۔ کیا تم ایک سننا چاہتے ہو؟ احمد نے سر ہلایا، کنکر کو قریب رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے سناؤ۔ کنکر نرم روشنی سے چمکنے لگا۔ میں تمہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں جو بے مثال صبر کے حامل تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے ایک نیک اور صالح شخص تھے جنہیں اللہ نے بہت زیادہ دولت، ایک بڑی خاندان اور اچھی صحت سے نوازا تھا، لیکن اللہ نے انہیں آزمایا۔ ایک ایک کر کے ان کے تمام انعامات چھین لیے گئے، ان کی دولت ختم ہو گئی، ان کے بچے وفات پا گئے اور وہ شدید بیمار ہو گئے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے مگر اب سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ الانبیاء 21-83 سالوں تک حضرت ایوب علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے مگر ان کا اللہ پر ایمان کبھی نہیں ہٹایا۔ اللہ ان کے صبر سے متاثر ہو کر ان کی صحت، دولت اور خاندان کو دوبارہ بحال کر دیا اور انہیں اس سے بھی زیادہ نوازا جو ان کے پاس پہلے تھا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر بہت بڑے انعامات کا باعث بنتا ہے اور اللہ کی رحمت بے حد ہے۔ احمد نے گہرائی سے سنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ثابت قدمی سے متاثر ہو کر کہا، انہوں نے سب کچھ چھن جانے کے باوجود صبر کیا۔ یہ کتنا مشکل ہوگا؟ صبر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، کنکر نے جواب دیا، مگر یہ اللہ کے انعامات کا دروازہ ہے۔ احمد نے سر ہلایا۔ کیا ایک اور کہانی ہے؟ ہاں، کنکر نے کہا، میں تمہیں حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں جنہوں نے ایک عجیب طریقے سے صبر سیکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا مگر وہ ان کی بات نہیں مانے۔ مایوس ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر ان سے رخصت لے لی۔ جب وہ سمندر کے راستے سفر کر رہے تھے، ایک شدید طوفان آ گیا۔ کشتی میں سوار لوگوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون باہر جائے۔ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا جہاں ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو مکمل تاریکی میں پایا۔ وہاں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کی۔ انہوں نے دعا کی، اب کے سوا کوئی معبود نہیں، اب پاک ہیں، میں واقعی غلط کار ہوں۔ سورہ الانبیاء 21-87 حضرت یونس علیہ السلام نے صبر سے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا۔ آخرکار اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو زمین پر واپس پھینک دے اور حضرت یونس علیہ السلام بخیریت واپس پہنچ گئے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے تاریک وقتوں میں بھی صبر اور توبہ ہمیں اللہ کی روشنی کی طرف واپس لے آتی ہے۔ احمد خاموشی سے بیٹھا رہا، کنکر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ اس نے ان اوقات کو سوچا جب وہ بے صبری دکھاتا، جب اس کا کھلونا ٹوٹ جاتا، جب اسے کسی چیز کا انتظار کرنا پڑتا۔ پیغمبروں کی آزمائشوں کے مقابلے میں اس کے مسائل بہت چھوٹے لگے۔ ان کہانیوں کے لیے شکریہ، احمد نے آہستہ سے کہا۔ کنکر نے اس کے ہاتھ میں نرمی سے چمکنا شروع کیا۔ یاد رکھو، صبر کا مطلب اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے تمہیں اسے سمجھ نہ آ رہا ہو۔ جب بھی تمہیں بے صبری کا سامنا ہو، ان کہانیوں کو یاد کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس دن سے احمد نے کنکر کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا، جو اسے صبر اور اللہ پر ایمان کی طاقت کا یاد دہانی بن گیا۔